سندھ کی عوام کا پیسہ، سندھ کے ٹیکسوں کا پیسہ اٹھا کے جو ہے سندھ میں اب کہیں ضرورت نہیں رہی ہے، اٹھا کے ملتان میں لگا رہی ہے. یہ نہیں ہے صوبائی خود مختاری پہ حملہ جو آپ لوگ خود کر رہے ہیں. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ میرا پیسہ، میرے ٹیکسوں کا پیسہ ملتان میں جا کے لگ رہا ہے. اور یار کشمور میں لگا دیتے، کندکوٹ میں لگا دیتے، بدین میں لگا دیتے، میرپور خاص میں لگا دیتے، حیدرآباد میں لگا دیتے، کراچی میں لگا دیتے. آپ لوگوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملی، آپ اٹھا کے یہ پیسہ ملتان میں لگا رہے ہیں. شرارت بھی کی ہے، سپلیمنٹری میں ڈال دیا تاکہ نہیں پڑے نظر. جانے دو، ہمارے الیکشن میں ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں، ہماری کوئی جو ہے وہ پٹیشن نہیں لگی ہوئی. کیا لگی ہوئی ہے بھائی؟ کیا ہے الیکشن پٹیشن 4/4 آف 2024 صحیح طریقے کے خلاف ڈسپوز آف ہو گئی. ایگری ہماری بھی ایسی ہو گئی، ہماری بھی ایسی ہو گئی سعید بھائی، ہماری بہت ساری ہو گئی ہیں یار، ہماری بہت ساری ہو گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ اتنے دودھ کے دلہے نہیں کہہ رہا. یہ جگہ بات پورا سندھ فیل ہو گیا، افسران کے بچے پاس ہو گئے پورا سندھ. یہ بریکنگ ہو جائے گی. ملتان کی فکر لگ گئی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو. ملتان میں آئی ٹی پارک نہیں بنا، ہم بنائیں گے. پتہ نہیں، ہاں مجھے سردار شاہ کی وہ اسپیچ یاد آ گئی. صحیح، اچھا کو ریلیٹ کیا. گڈ کہ ملتان پہلے سندھ کا حصہ تھا، اسی لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت وہاں پہ شاید جو ہے وہ کام کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین. سندھ اسمبلی میں آج ایسی تقریر ہوئی جس نے پورے ایوان کا ماحول بدل کر رکھ دیا. ایک طرف سندھ حکومت پر ٹیکس کے پیسے ملتان میں خرچ کرنے کا الزام، دوسری طرف پانی، گیس اور بجلی کے مسائل پر سخت سوالات، اور پھر پیپلز پارٹی اور MQM کو کھلا چیلنج. آرمی چیف بھی سن کر ہکا بکا رہ گئے. تقریر کے دوران ایسے انکشافات اور طنزیہ جملے بھی سننے کو ملے جن پر ایوان میں شور بھی مچا اور کہکے بھی لگے. آخر ملتان کے IT پارک کا اصل معاملہ کیا ہے؟ سندھ کے وسائل پر یہ سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومت نے ان اعتراضات کا کیا جواب دیا؟ آئے ناظرین، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر بات کریں گے. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. سعید بھائی کھڑے ہو کے بول رہے ہم تو فیئر اینڈ فری الیکشن. یہ کیا ہے بھائی؟ میں دے دیتا ہوں ان کو. نہیں کرا کرے یار ایسی باتیں. تھوڑے بہت واٹس ایپ چلتا ہے، ہمارے والوں کا بھی چلتا ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. ایسا تھوڑی ہے پیپلز پارٹی کو سہولت ہے واٹس ایپ کی، ہمارے پاس بھی ہے بھائی یہ سہولت، تو چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس بھی. آپ یقین کریں اسپیکر صاحب، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، جب انہوں نے یہ بات کی نا، اگلے 10 منٹ میں میرے پاس یہ پٹیشن آ گئی تھی. ایسی کوئی رینڈم نمبر تھا، اس نے بھیج دی تھی. تو بھلے لوگ تو ہمارے پاس بھی ہیں بھائی، وہ چیزیں ہمیں بھی بھیج دیتے ہیں. تو لائے بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ، MQM کے 2 وفاقی وزیروں کو استعفیٰ ہماری طرف سے حاصل ہے. آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، آئے چیئرمین سینٹ کا استعفیٰ رکھے پاکستان پیپلز پارٹی، MQM کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ میں بنے. سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، بات کریں. گورنر کا استعفیٰ رکھے، MQM کی 2 وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے پاس ہے. میں ایسے ہی وہ سپلیمنٹری بجٹ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک انکشاف ہوا. اب یہاں والے بھی سن لیں یار، آپ لوگ کو بھی نہیں پتا ہوگا، ہمارے والے بھی سن لیں. ایسے ہی ایک نکال لیا 273 ارب روپے سے خرچہ نکال لیا میں نے، وہ ہے 97 کروڑ روپے کا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کا، اور آپ تمام حضرات سنیں، یہ اسٹیبلشمنٹ آف IT پارک ان ملتان ایڈجسنٹ ٹو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. مزہ آیا سن کے؟ سندھ حکومت کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس پہ ذرا بتائیں، اعتماد میں لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس ملتان سے تو مجھے ایک ہی فیملی یاد آ جاتی ہے ابھی، جس کا عہدے کا نام بھی لیا ہے میں نے، کہ کہیں یہ سیاسی رشوت تو نہیں، کہیں یہ کام جس طرح KPK میں بھی پروجیکٹ دے رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، یہ وہی والا کام تو نہیں ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ میرے سندھ کا پیسہ، سندھ کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ کہیں اور یوز ہو رہا ہے. بھائی کتنے پروجیکٹ CM پنجاب نے کراچی میں شروع کرا دیے، ذرا یہ بھی تو بتائے نا. یہ اتنی میگنینمٹی دکھائی جا رہی ہے، وہ کس لیے دکھائی جا رہی ہے؟ یہ کوئی صوبائی خود مختاری پہ حملہ نہیں کہلائے گا. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے پاس تو کام کرنے کی جگہ ہی نہیں بچی ہے ایسا لگ رہا ہے. IT پارک کا بھی کوئی بلایا ہوئی ہے سندھ حکومت نے؟ سندھ میں مجھے یہ تو بتایا جو اٹھا کے ملتان چلے گئے.
मुल्तान के तो माशाल्लाह एक तो मखदूम फैमिली, एक गिलानी फैमिली और एक चौसा आम है, यही 3 चीजें मशहूर है मुल्तान की। तो आपको इनमें से कौन सी चीज पसंद थी जो आपने आईटी पार्क उठा के मुल्तान में बना दिया यार? बहरहाल 2-3 इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, मैंने जैसे देखें स्टार्ट से पहले कल कौन बोल रहा था? सईद भाई बोल रहे थे, एक तो पता नहीं क्या क्या बोल के बैठ गए। ये बोल रहे थे जी जो अच्छी चीजें होती हैं हम उस पर तारीफ नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते यार? आप अच्छे काम करें हम तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है। भाई सरदार शाह की जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस है, मैं कोई 2 बार फ्लोर पे खड़े होकर तारीफ कर चुका, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे, आपके अच्छे काम ही कम है, मसला ये है। तो कम काम होंगे तो कम तारीफ होगी। अब जबरदस्ती बैठ के मैं ये तो नहीं कह सकता कि हाँ तारीफ मैं बता देता हूं कैसी है। सईद गनी साहब आज माशाल्लाह सूट बहुत अच्छा पहनकर आए हैं, टाई बहुत अच्छी लगाई हुई, नासिर, यही तारीफें रह गई है भाई। अगर आप लोग चाहते हो ये वाला करना तो ये तो नहीं कर सकते भाई। एक लिमिट है, एक हुदूद है, कयूद है, उसका ख्याल रखना होता है, हमें भी ख्याल रखना होता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं और इस बात का पास रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर साहब एक इजाजत चाहिए होगी, मेरा चूंकि गला खराब है तो शायद कुछ देर बाद मुझे पानी की जरूरत पड़े, तो आप मुझे अलाउ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा पानी पी लूंगा, बड़ी मेहरबानी। अगर शुगर लो हो जाए तो आप चॉकलेट खा सकते हैं। नहीं चॉकलेट वाला नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है सब सही है। हाँ उसकी इजाजत वो देखा नहीं था ना, तो इसलिए इजाजत नहीं ली मैंने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब मुकाबिले एहतराम मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी मैं कौमी असम्बली की स्पीच देख रहा था और कौमी असम्बली की स्पीच में उन्होंने 2-3 बातें मेरी जमात को लेके और अरकान, इनफैक्ट उनका जो स्टाइल था वो मुखातिब भी बिल्कुल ऐसे होके वो कर रहे थे MQM के अरकान की जानिब। तो उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं उसका क्विकली मैं चाह रहा था कि अच्छा वो बात हमारे यहाँ के मिनिस्टर ये जाम खान शोरो साहब है ना, वो भी कर रहे थे, शेरवेर भी इन्होंने टिका दिया था मुझ पे। तो इरसा सिंध के पानी के साथ ज्यादती कर रहा है इरसा, ऐसे ही ना 48% हमारी कमी है, ऐसे ही है। सिंध के पानी का हक, जो सिंध का हक है वो मारा जा रहा है। अब मैं तमीद बांध रहा हूं, स्पीकर साहब समझिएगा, इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती। गैस लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग जो प्रोविंस है हमारा वो सूबा सिंध है, सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। सुई गैस हमें गैस नहीं दे रही है, ज्यादती। इलेक्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, चाहे हैस्को हो, चाहे सेप्को हो, चाहे की इलेक्ट्रिक हो, ज्यादती नहीं सुन रही ना। 16-16, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। मैं गांव कोट की क्या बात करूं, वहां तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती है। बिल्कुल हकीकत पे सेप्को वाले होंगे यहाँ पे बैठे हुए, नासिर शाह साहब, स्पीकर साहब आप भी हैं, बुरा हाल है। हैस्को का भी ऐसे ही हाल है, शहरों में भी 16-18 घंटे की लोड शेडिंग है। आई एम श्योर कि सईद गनी साहब के हल्के में भी यही हाल होगा, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं। इरसा ज्यादती, गैस ज्यादती की इलेक्ट्रिक ज्यादती। हैदराबाद सक्कर मोटरवे बन के नहीं दे रहा, ज्यादती। कराची हैदराबाद मोटरवे बन के नहीं दे रहा, ज्यादती। अभी बहुत सीनियर माशाल्लाह एक्स CM भी हैं, कायम अली शाह साहब, उन्होंने भी एक बात बोली अभी, और उन्होंने ये बात बोली कि भाई आपके 2 वफाकी वुज़रा हैं वहां बैठे हुए, उनको कहें ना ये बात करें। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध के ये जितने इश्यूज हैं उस पर पीपल्स पार्टी लबकुशाई नहीं करेगी, MQM की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। नाजरीन, आज सिंध असम्बली में एक ऐसी तकरीर हुई जिसमें हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM तीनों पर सख्त सवालात उठाए गए। तकरीर के दौरान कई ऐसे दावे किए गए जिन पर ऐवान में शोर भी हुआ और कहके भी लगे। सबसे पहले मुकर्रर ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियों की बातें सामने आ रही हैं और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि अवाम को हकीकत मालूम हो सके। इसके बाद इन्होंने सिंध में भर्तियों और मेरिट के निज़ाम पर सवाल उठाए। इनका कहना था कि आम नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है, जबकि बाअसर लोगों के बच्चों को आसानी से मौके मिल जाते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि हर सरकारी इदारे में सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाएँ। फिर गुफ्तगू का रुख एक ऐसे मामले की तरफ गया जिसने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मुकर्रर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने तकरीबन 97 करोड़ रुपए की लागत से मुल्तान में IT पार्क बनाने का मंसूबा रखा है। इन्होंने सवाल किया कि जब सिंध में खुद बेशुमार शहरों को तरक्की की
کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر سندھ کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ دوسرے صوبے میں کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ اگر ترقیاتی منصوبہ ہی بنانا تھا تو سندھ کے اندر کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، بدین یا کندہ کوٹ جیسے شہروں میں بھی بنایا جا سکتا تھا۔ ان کے مطابق سندھ کے عوام کو پہلے اپنے صوبے میں سہولتیں ملنی چاہیے۔ اسی دوران انہوں نے کہا کہ کہیں یہ منصوبہ سیاسی مفادات کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ہر منصوبے کی مکمل تفصیل بتائی جائے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ رہے۔ پھر انہوں نے انتخابی درخواستوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ خود کو مکمل طور پر شفاف انتخابات کا نمائندہ قرار دیتے ہیں لیکن ان کے خلاف بھی الیکشن پٹیشنز موجود تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دوسروں پر تنقید کی جاتی ہے تو اپنی صورتحال بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو سندھ کے بڑے مسائل کی طرف چلی گئی۔ مقرر نے کہا کہ سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، گیس پیدا کرنے کے باوجود عوام کو گیس پوری نہیں ملتی، کی لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے جاری رہتی ہے اور موٹر وے جیسے اہم منصوبے بھی مکمل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے عوام یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ آخر ان کے بنیادی مسائل کب حل ہوں گے۔ پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی سندھ کے مسائل اہم ہیں تو وفاق میں موجود اپنی وزارتوں سے دستبردار ہو کر عملی طور پر سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف بیانات دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مقرر نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت کوئی اچھا کام کرے گی تو اپوزیشن اس کی تعریف بھی کرے گی۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جہاں اچھا کام ہوا وہاں انہوں نے کھل کر تعریف کی لیکن جہاں غلطی ہو گئی وہاں تنقید بھی ہو گئی۔ تقریر کے دوران ہلکا پھلکا مزاج بھی دیکھنے کو ملا۔ پانی پینے اور چاکلیٹ والی بات پر پورے ایوان میں کہکے لگے جس سے ماحول کچھ دیر کے لیے خوشگوار ہو گیا۔ آخر میں مقرر نے کہا کہ سندھ کے عوام کو پانی، گیس، بجلی، روزگار، سڑکیں اور ترقیاتی منصوبے چاہیے۔ عوام صرف وعدے نہیں بلکہ عملی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست اپنی جگہ لیکن عوامی مسائل کا حل سب سے پہلے ترجیح ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیں۔ آپ کا ہر کمنٹ پڑھتی ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتی ہوں کیونکہ سب سے بڑی جو رائے ہوتی ہے وہ عوام کی رائے مانی جاتی ہے اور عوام یعنی کہ آپ لوگ اب بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔